بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. یخرج وہ نکالتا ہے الحی زندہ کو، من المیت مردہ سے، ویخرج اور وہ اللہ نکالتا ہے المیت مردہ کو من الحی زندہ سے، ویحیی اور وہ زندہ کرتا ہے الارض زمین کو بعد موتها اس کے مردہ ہونے کے بعد، وکذالک اور اسی طرح تخرجون تم بھی نکالے جاؤ گے۔ صبح شام اور پچھلے پہر اور ظہر کے ٹائم داخل ہوتے ہوئے جس اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا، جس اللہ کی حمد بیان کرنے کا حکم دیا ہے، اس اللہ کی اللہ ہونے کی دلائل میں سے ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے یخرج الحی من المیت، وہ زندوں کو مردوں سے اور مردے کو زندوں سے پیدا کرتا ہے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا زمین کو بھی مردہ ہونے کے بعد وہ زندہ کرتا ہے، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ یہ دلائل اس لیے دیا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اسی طرح تمہیں بھی قبر سے مرنے کے بعد تمہیں بھی زندہ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم ان تین باتوں کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض الا بالحق وعجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، زمین و آسمان میں رونما ہونے والی تبدیلیوں پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض الا بالحق، اللہ نے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے بے مقصد فضول پیدا نہیں کیا، الا بالحق مگر ایک حق کے ساتھ، ایک مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، وعجل مسمى اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی پیدا نہیں کیا ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ لوگوں کی اکثریت اپنے رب کی ملاقات سے انکاری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہاں پر اسی مدعا کی دلیل فراہم کرتے ہیں یخرج الحی من المیت، یاد رکھنا جس اللہ نے تمہیں بے مقصد پیدا نہیں کیا، جس اللہ نے تمہیں حق کے ساتھ ایک مقصد کے ساتھ، وہ مقصد ہے بندگی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس کے دلائل میں سے ایک اہم ترین دلیل یہ ہے یخرج الحی من المیت۔ ذرا اپنی زندگی میں اور زندگی سے منسلک امور میں غور و فکر کرو۔ یخرج وہ اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے، المیت مردہ، یخرج وہ نکالتا ہے، الحی زندے کو، من المیت مردے سے، زندہ کو وہ مردے سے نکالتا ہے، زندہ مرغی کو مردہ انڈے سے، اور مردہ انڈے کو زندہ مرغی سے وہ اللہ نکالتا ہے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اور زمین کو بھی مردہ ہونے کے بعد وہ زندہ کرتا ہے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اسی طرح تمہیں بھی قبروں سے نکالا جائے گا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس اللہ کی اللہ ہونے کی نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی یہ ہے ان خلقکم من تراب، یاد رکھنا اس اللہ نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، ان خلقکم، ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان خلقکم کہ اس نے تمہیں پیدا کیا من تراب حقیر مٹی سے، ثم اذا انتم پھر اچانک تم
بشر ہو جو تنتشرون، جو زمین میں پھیل رہے ہوں۔ اللہ ہونے کی اب دلائل اللہ رب العالمین دے رہے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، ان خلقا، کہ اس نے پیدا کی، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہاری جانوں سے، ازواجن بیویاں، لتسکنوا تاکہ تم آرام پاؤ، الیہا ان کی طرف، وجعل، اور اس اللہ نے بنا دی، بینکم تمہارے درمیان، مودتاً دوستی، ورحمتاً اور رحمت، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی یہ ہے، ان خلق، اس نے پیدا کی، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہاری جانوں میں سے، ازواجن بیویاں، لتسکنوا الیہا، اب بیوی کیوں پیدا کی؟ لتسکنوا الیہا، تم ان سے سکون حاصل کرو۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ سکون کا، ایک دوسرے کی آرام اور راحت کا ایک رشتہ ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس اللہ رب العالمین نے، وجعل، اور اس اللہ نے بنا دی، بینکم تمہارے درمیان، مودتاً دوستی، ورحمتاً اور رحمت۔ ایک تو انسان کے لیے اللہ رب العالمین، سکون کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو، انسانوں ہی میں سے اس کی جوڑی اللہ رب العالمین نے بنا دی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا آج ہمیں وہ سکون میسر ہے؟ وہ سکون آج ہمیں میسر نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، شروع دن ہی کو میاں کو بیوی کے اور بیوی کو میاں کے مقابلے میں ہم مقابلے پہ اتارتے ہیں۔ میاں کو یہ سمجھایا اور پڑھایا جاتا ہے، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، آپ پہلی فرصت میں دبا کے رکھو، زندگی بھر وہ دب کر رہے گی۔ عورت کو یہ پٹی پڑھایا جاتا ہے، آپ شروع دن پہلی ملاقات میں اسے کام لے لو، زندگی بھر وہ آپ کے اشاروں پہ ناچے گا۔ جن دونوں نے مل کر سکون کو حاصل کرنا تھا، اب وہ دونوں نکاح کے بعد ایک دوسرے کے خلاف پچ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو زیر کرنے کی، ایک دوسرے کو دبانے کی، اور ایک دوسرے پر اپنی فوقیت ثابت کرنے کی، اسی کھیل میں زندگی گزر جاتی ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم آرام پاؤ اس کے پاس۔ باہر سے کام کاج کر کے تھک ہار کر جب گھر آتے ہو تو تمہیں سکون کی ضرورت ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہماری نادانی اور دین سے دوری کی وجہ سے جب بھی کوئی بندہ کام کاج کر کے گھر واپس لوٹتا ہے، تھکا ہارا ہوا گھر واپس لوٹتا ہے، گھر واپس لوٹتے ہی اگر وہ مکمل بیوی کی ہے تو پھر وہ بیوی کے پاس چلا جاتا ہے، بیوی ماں کے خلاف ایک پریس کانفرنس کر دیتی ہے، پھر ماں کے پاس جاتا ہے تو ماں اس کی جوابی پریس کانفرنس کر دیتی ہے۔ اگر بیٹا اپنے والدین کے پاس جائیں تو والدین دن بھر کے جو مسائل جو گھر میں رونما ہوئے ہیں اس میں مرچ مسالہ ڈال کر بیوی کے خلاف باتیں کرتا ہے، یہاں آتا ہے جوابی کانفرنس سننے کو ملتا ہے، پھر اس کو گھر آتے ہوئے اسے موت آتی ہے، گھر آتے ہوئے اس کے چہرے پہ 12 بج چکے ہوتے ہیں۔ اللہ نے گھر والی کو اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ وہ باہر کے جو کام کاج کرنے کے بعد جو تھکاوٹ، جو بے سکونی وہاں پہ اس نے محسوس کی تھی، وہ بے سکونی دور کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں پر جب وہ واپس لوٹتا ہے اس کے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اس لیے پھر وہ گھر سے زیادہ دور رہنے کو ہی ترجیح دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب بھی آپ علیہ السلام پر کوئی آزمائش آتی، کوئی پریشانی آتی، آپ سکون حاصل کرنے کے لیے گھر لوٹا کرتے تھے۔ آج ہمیں یہ پٹی پڑھایا جاتا ہے بیوی کو دل کی بات مت بتا دینا، مسائل پیدا ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد بہت ہی پریشان تھے۔ آپ علیہ السلام غم زدہ تھے، فکر مند تھے، اب میرے ساتھ کیا ہونے والا۔ آپ جب پریشان ہوئے، غار حرا چھوڑ کر آپ علیہ السلام گھر لوٹ کر آئے حصول سکون کے لیے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے زملونی زملونی فإنی خشیت علی نفسی، میرے اوپر کپڑے ڈال دو، کپڑے ڈال دو، مجھے اپنی جان کی فکر لاحق ہے۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ عظیم خاتون تھی، نبی علیہ السلام کو تسلی دیتی ہے، آپ علیہ السلام کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، فرماتی ہے کلا واللہ لن یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ پھر نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے، سکون فراہم کرنے کے لیے کہتی ہے انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو آپ کما کر کھلاتے ہیں، وتقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتحمل الکل، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ ہر صاحب حق کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے ہیں جس کے اندر یہ 5 خصلتیں ہوں، 5 عادتیں ہوں، 5 صفات کا جو حامل ہو، اللہ اسے کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے وہ سکون جس سکون کے اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس اللہ نے تمہارے سکون کے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا ہے۔ پھر وہ جو سکون ہے اس کو بھی اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ زندگی کی جوانی میں انسان کو محبت چاہیے، انسان کو پیار چاہیے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اللہ نے تمہارے درمیان دوستی کی جو ایلیمنٹس ہے، محبت کی جو ایلیمنٹس ہے، وہ اللہ نے پیدا کیا۔ پھر زندگی کی جب جوانی جب ڈل جاتی ہے، پھر انسان کو رحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی کی آخری عمر میں انسان کو رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ رحمت بیوی کو میاں سے، میاں کو بیوی سے ہی وہ رحمت حاصل ہوتی ہے۔ آپ کی اولاد آپ کو کھانا وغیرہ کھلا سکتی ہے، آپ کو کپڑے، اچھے کپڑے دھو کے استری کر کے تو دے سکتی ہے، لیکن رات کی کسی بے ٹائم پہ اگر آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو، اگر آپ کا سر درد شروع ہو جائے، سردیوں میں اگر آپ کے جسم کے اوپر کوئی بسترا نہ ہو، تو یہ ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے اس جوڑی میں اللہ نے مودت بھی رکھی ہے، رحمت بھی رکھی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس پر ایک مستقل ہی درس انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے 3 باتوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک میاں بیوی کے لیے سکون کا باعث سے، اور بیوی میاں کے لیے سکون کی باعث سے۔ دوسرا، اللہ رب العالمین نے انسان کو محبت کی بھی ضرورت ہے، تو اللہ رب العالمین نے محبت کے لیے بھی بیوی کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد زندگی کے آخری عمر میں انسان کو رحم کی ضرورت ہے۔ اولاد کو حکم دیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اولاد کو حکم دیا اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ کیا۔ لیکن رحمت کدھر سے حاصل ہوتی ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔